اچھا ایک سوال تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ چھپتا ہوا سوال ہے، جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہر یعنی لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جنات کو قابو کریں اور جنات سے جو ہے اپنے کام کروائے جائیں. کام چور ٹھیک ہے. لوگ ہوتے ہوں گے سر یہ. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو ہوں اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو قابو کیا جائے. ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری طرح مکلف ہیں، ہوں ان کے اوپر بھی احکامات ہیں ہوں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور احناف کے نزدیک تو جنات کو قابو کرنا جائز ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے یہ ایک ناجائز عمل ہے جنات جنات کو کو. قابو کرنا. یہ یہاں پہ کلیئر کرتے چلیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جنات کو قابو کر لیا یا جنات آپ کے کوئی بھی کام کر دیں، تو اسلام کے اندر اٹ از پروہیبٹڈ. یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش. اسلام میں ہم یہ کہیں گے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. باقی تین ائمہ اچھا. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات گنجائش دیتے ہیں ہوں کہ ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، ان سے خدمت کی جا سکتی ہے، کام لیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ایک ہے. آزاد مخلوق ہے، اس کو قید کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اچھا اب یہ تو ایک چار بڑے لوگ ہیں جن کی رائے ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں میرا علم تو نہیں ہے اس بارے میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تین جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو در حقیقت ہمیں کیا، ایک عام آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ قابو کرتے ہیں اور اپنے کام لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک عام انڈیویجول کو اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ کیا ادھر اس کو قابو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں ذہین بھائی ایک طاقت ہے، اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے. اس طاقت کو جب آپ اپنی دسترس میں لیتے ہیں، اپنے قابو میں لیتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ فائدہ بھی دیتی ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے اندر قوت، طاقت، پاور موجود ہے، آپ اس کو قابو رکھ پاتے ہیں. جب ٹھیک آپ ہے. کی وہ قوت، پاور، طاقت کمزور پڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ خوشی سے تو آپ کے قابو میں نہیں آئے. آپ نے زبردستی کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو قابو کیا ہے. تو جب اس کو موقع ملے گا وہ قابو سے نکلے گا، اور جب وہ قابو سے نکلے گا تو پھر آپ کو یہ اس شخص کو نقصان پہنچائے گا. جیسے عموماً جادوگر حضرات یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک جنات ہے. کو قابو کرنے کے اور جنات کو اپنے بس میں رکھنے کے لیے. لیکن پھر اس کا وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہی جنات جو ان کے قابو میں ہوتے ہیں، ان کے دسترس میں ہوتے ہیں، وہ ان کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں تک کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا. بعض اس دفعہ حد تک بات اس چلی حد تک جائے. بات چلی جاتی ہے کہ پھر ان کی نسلوں تک ان کی دشمنی چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک جادوگر جنات کو قابو کر رہا ہے، ایک عامل کہیں گے نا میرے خیال سے. نہیں، عامل اور جادوگر میں فرق رکھیں ہاں. ہمارے درمیان گفتگو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. جادوگر الگ ہوتا ہے، عامل الگ ہوتا ہے. جادوگر الگ ہوتا ہے اور عامل. اچھا اس کا ڈفرینشیٹ کر دیں اگر آپ اس کا فرق باتیں کر دیں کہ جادوگر کون ہے اور عامل کون ہے. دیکھیں، جادوگر وہ شخص ہے جو غیر شرعی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس مثال کے کے طور پہ. نزدیک جائز ناجائز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جائز ناجائز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جادوگر شیطانی قوتوں کے بل پہ کام کرتا ہے. جب تک شیطانی قوتوں کو خوش نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، جب تک ان کو استعمال نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے اس کو بعض دفعہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں. کبھی خون کو استعمال کرنا پڑتا ہے، انسانی خون کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی جانوروں کے خون کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی ناپاک اور گندہ رہنا پڑتا ہے، اس کو مستقل ناپاکی کے اندر اس کو وقت گزارنا پڑتا ہے. اور ایسے کئی غیر شرعی اور ناجائز کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ سامنے آتی ہیں باتیں کہ وہ گندگی تک ان کو کھانی پڑتی ہے بعض دفعہ. اچھا. ٹھیک ہے، یہاں تک وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ شیطان کی قوتیں ان سے خوش ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کے کام کرتی ہیں. جبکہ عامل جو ہے وہ اس کا سارا دار و مدار قرآنی آیات کے اوپر، احادیث کی دعاؤں کے اوپر، یا قرآن کی دعاؤں کے اوپر، یا قرآن کی جو تعویذات ہم جن کو کہتے ہیں، جن میں نقوش لکھے جاتے ہیں، تعویذات لکھے جاتے ہیں، دعائیں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر، یا صدقے کے ذریعے علاج کرتے ہیں. ان صدقے میں ایک شکل ذبیحہ کی بھی ہوتی ہے کہ جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں. اور بہت ساری پڑھائی اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کے ذریعے پڑھائی کر کے، قرآن کی صورتوں کی پڑھائی کر کے وہ اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں. اور دم اور رقیہ کے ذریعے، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، دم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دم اور ذریعے رقیہ تو اسلام میں جائز ہے اور اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے احادیث موجود ہیں، جی ٹھیک ہے بالکل نا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دم اور رقیہ میں. لیکن ایک سوال پھر، جیسے آپ نے کہا کہ نقوش بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں اب جہاں تک آپ جادوگر کو آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جادوگر کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نقوش ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، سم سارٹ آف اے نقوش، مطلب لائک وہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے ابھی نقوش کی بات کی، یعنی کہ ان سمبلز کی بات کر لیتے ہیں. تو جہاں تک میرا علم ہے، جہاں میں تھوڑا سا اس بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نقوش سے تھوڑا سا مجھے واضح کیجیے گا کہ نقوش سے کیا مراد ہے. نقوش جو ہیں سے کیا مراد ہے، اس کو ہم کسی اور پوڈ کاسٹ پہ رکھتے ہیں. یہ بڑا تفصیلی ایک موضوع ہے. تھوڑا سا اگر اس کو اسی میں مطلب دیکھیں، بتا دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تعویذات ہوتے ہیں کہ جن میں صورتیں لکھی جاتی ہیں، یا قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، یا حضور سے منقول جو دعائیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صورتیں بڑی طویل ہیں، وہ ایک تعویذ میں لکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. تو ان کو اعداد کی شکل میں، ان صورتوں کے جو اعداد لیے جاتے ہیں ان کے اعداد کی شکل میں وہ کچھ تعویذ تیار کر لیے جاتے ہیں، جن سے مقصود ایک علامت ہوتی ہے. جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بعض دفعہ 786 لکھ دیتے ہیں. اب یہ 786 جب لکھا جاتا ہے تو یہ 786 عدد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا.
اب جہاں یہ لکھا ہوتا ہے اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ یہ گویا کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے کہ گویا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. تو ایسے ہی بہت سارے نقوش ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن میں مقصود قرآن کی صورتیں قرآن کی آیات ہوتی ہیں اور ان کو پھر پانی میں پلایا جاتا ہے, دیکھیے زعفران میں بھگو کے بنایا جاتا ہے اور ان کو پلایا جاتا ہے. تو نقوش اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. ان سے جو جادوگر استعمال کرتے ہیں عامل ہوگا وہ قرآنی آیات کو حضور کی دعاؤں کو ان کے نقوش بنائے گا یا اسماء الحسنہ کے نقوش بنائے گا. جو جادوگر ہوگا وہ شیاطینی قوتوں کو استعمال کرے گا, اس کے نقوش ان کے اعتبار سے ہوں گے, اس کو ہم تعویذ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ فرق سمجھیں اور فرق رکھیں. لوگ بعض دفعہ دیکھیں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے تمیمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں تعویذ کے ساتھ. صحیح ہے, ٹھیک, تمیمے کو تعبیر کر دیا جاتا ہے تعویذ کے ساتھ. تمیمہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر شرکی الفاظ استعمال ہو یا اللہ کے کسی غیر سے مدد طلب کی جائے. تعویذ وہ ہے کہ جس میں اللہ سے مدد طلب کی جائے. صحیح ہے, ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا نماز میں, تسمیہ تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تعوذ ہے. اب جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ تعوذ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر لکھ دیا جائے کاغذ پہ تو وہ تعویذ ہے. تو حضور نے تعویذ سے منع نہیں فرمایا, حضور نے تمیمہ سے منع فرمایا ہے کہ جن پہ شرکی الفاظ ہوں. حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہم گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ. پھر ان سے پوچھا کہ اس میں کوئی غیر اسلامی یعنی غیر شرعی چیز ہے, کسی اللہ کے غیر سے مدد مانگی گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. میں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو گلے میں لٹکا سکتے ہیں.